السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل کے ایک منفرد شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر شمیم۔ ناظرین، ویسے تو ہمارا ہر شو ہی منفرد ہوتا ہے، مگر آج کا شو منفرد ہونے کی وجہ اس کے گیسٹ ہیں جو ہم نے بلائے ہیں، دونوں بائی پروفیشن ڈاکٹرز ہیں اور ایک فادر اور ایک ڈاٹر کو آپ ڈسکس کرتے ہوئے آج ہمارے شو میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ناظرین، آج کے شو میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے، سنیں گے، اور جو ایک ایلیمنٹ ہے موٹیویشن کا اور انسپریشن کا وہ بھی انشاءاللہ ویورز تک آج جائے گا۔ میں تعارف کراتا ہوں، آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مسرت حسن۔ سر، تھینک یو فار کمنگ۔ یو ویلکم۔ ڈاکٹر مسرت کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے، سب بہت سے لوگ جانتے ہیں، ان کی بہت بڑی فیلوشپ ہے۔ ڈائریکٹر اینڈ سی ای او انسٹیٹیوٹ آف الٹرا ساؤنڈ امیجنگ سر، فارمر پریزیڈنٹ الٹرا ساؤنڈ سوسائٹی آف پاکستان، اور بہت ساری آپ کی افیلیشنز ہیں، وہ تھوڑا میں چاہوں گا کہ آپ خود ہمارے ویورز کو بتائیں تاکہ بہتر طریقے سے ان تک پہنچیں۔ ساتھ ہی موجود ہیں ڈاکٹر مسرت کی ڈاکٹر ڈاکٹر فاطمہ مسرت حسن، آپ بھی ڈاکٹر ہیں، اور ان کا سفر اسکول سے اور ابھی تک ماشاءاللہ کیسے ہوا وہ ہم ڈاکٹر فاطمہ سے پوچھیں گے، چاہیں گے کہ آپ خود ہمارے ویورز کو بتائیں تاکہ موٹیویشنل فیکٹر جو آپ کے بتانے سے آئے گا وہ میرے بتانے سے نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے سر، کمنگ بیک ٹو ڈاکٹر مسرت سر، آپ بتائیں تھوڑا شروع کا کیریئر اور ابھی تک پروگریسو کس طرح ہوا، آپ کا ویژن کیا تھا، کس طرح سے آپ نے آپشنز لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا عامر شمیم صاحب، اور آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری باتیں بتانی پڑیں گی۔ جی سر۔ میں نے ہاؤس جاب کرنے کے بعد اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور میں نے وہ ایسی ایک فیلڈ کو چنا جو کہ بالکل نئی تھی، ٹھیک، اور اس میں جا کے امریکہ سے میں نے فیلوشپ کی، اور فیلوشپ کرنے کے بعد مجھے وہاں جاب آفر ہوئی، مگر وہ میں نے ایکسیپٹ نہیں کی، کیونکہ میرا شروع سے ویژن یہ تھا کہ اگر ہم نے یہاں سے پڑھا ہے جی، تو اپنی کنٹری کو سرو کرنا ہے۔ بہترین۔ تو مجھے بڑی اچھی جاب آفر ملی تھی، مینشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جو ویورز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ کہ مجھے جس دن میری فیلوشپ ختم ہو رہی تھی تو مجھے $4000 کی اس وقت 1982 میں 83 میں مجھے جاب آفر ہوئی، جو کہ اس وقت کے لحاظ سے بہت اچھی جاب تھی۔ بالکل۔ خیر، واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو نوکری ڈھونڈ رہے تھے یہاں کہ کہاں جاب کریں، کیا کریں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن نے مجھے بلایا بھی اور انٹرویو کے لیے، اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ سلیکٹ ہیں، آپ آ جائیں کل سے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب بس آپ کل سے شروع کر دیں۔ تو میں نے کہا کہ صاحب اٹھنے سے پہلے مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ مجھے کیا آفر کریں گے۔ بالکل صحیح۔ تو مجھ سے کہ میں نے کہا کہ یہ تو مجھے بتائیں پہلے۔ کہنے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ کو شراب کی تو عادت ہو گئی ہوگی وہاں امریکہ میں رہتے ہوئے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں وہ بھی نہیں پیتا۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا میں اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ کہنے ایسی ڈاکٹر کی تو ہمیں تلاش تھی جو شراب نہ پیتا ہو، سگریٹ نہ پیتا ہو، شادی نہ ہوئی ہو، اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہو، تو یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے۔ تو میرا خیال سے آپ کو ہم $2000 مہینہ تنخواہ دیں گے۔ تو مجھے ایک ایسا شوق ملا کہ میں $4000 کی جاب چھوڑ کے اور مجھے یہاں یہ آفر ملی، تو میں نے کہا اچھا میں کل والد صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ میں جوائن کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، اور میں نے وہ جوائن نہیں کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اپنے ہی سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ مجھے بینک سے کچھ لون مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو اس زمانے میں بڑی مہنگی مشینیں ہوتی تھی، تو پورا سیٹ اپ کرنا۔ تو میں نے
उस जमाने में बीसीसीआई बैंक होता था बीसीसीआई, और उनसे मैंने प्रॉमिसरी नोट के बेसिस पे 9 लाख रुपए का लोन लिया। जब मैं घर आया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत डांटा, ये पैसे कौन वापस करेगा, मैं तो तुम्हारी तरफ से नहीं दूंगा। तो मुझे एक शौक घर से भी ये मिला कि ये सारा का सारा मुझे खुद लौटाना है। इससे इंथुजियाज्म और इससे जस्तजू, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल थे कि मैंने कहा कि अब लगता है कि मेहनत करके ये पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल सही है। तो वो हमारा एक स्टार्टिंग था। द लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन आपका जो Level था, of और आप अकेले determination. खड़े थे एक वक्त में हाँ। कि आपने डिसीजन लिया और उसको आगे लेके चले। That's तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड विद इट। और फिर ये हुआ कि साथ ही साथ 1984 में हमारी शादी हो गई। तो हमने शादी के साथ साथ एक और चीज भी डिसाइड की कि हमें ये फील्ड ऐसी है कि जो किसी को नहीं मालूम है, जी। तो हमें इसको लोगों के लिए आम भी करना है और डॉक्टर्स को भी पढ़ाना है। अच्छा, तो हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल लिया और पढ़ाने का ठेका लिया कि जी सबको हम पढ़ाएंगे भी। और पढ़ाने का ये था कि उस वक्त बहुत क्योंकि हमें फंड्स चाहिए थे, जी, तो वो 2-2 रुपए 4-4 रुपए जमा कर करके और फंड्स जमा करके फिर वो हमने पूरा इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस इंस्टीट्यूशन से हमने पिछले 37 साल में तकरीबन 7,000 डॉक्टर्स को ट्रेन किया अच्छा, इन द फील्ड ऑफ अल्ट्रासाउंड, जिसमें वीकली कोर्सेज भी शामिल थे और मंथली कोर्सेज भी शामिल थे और 1 ईयर की फेलोशिप प्रोग्राम भी शामिल थे। और साथ साथ मजे की बात ये हुई कि हमने उस इंस्टीट्यूशन को अपने पेरेंट इंस्टीट्यूशन जेफरसन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से एफिलिएट भी करवाया, अच्छा, विच वाज अ बिग अचीवमेंट, बेहतरीन achievement। क्योंकि ये फिर सर्टिफिकेट्स लोगों को अमेरिका से मिलना शुरू हो गए और वो हम अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको बड़ा हैरत होगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना लेक्चर्स देते हैं ये, तो मैंने अपना एक दिन बैठ के कैलकुलेट किया कि मैंने कितने आवर्स ऑफ लेक्चर्स अभी तक दिए होंगे। बिल्कुल ठीक। तो मैंने अपने सारे पेपर्स, क्योंकि मैंने रखे हुए थे कि कौन कौन से लेक्चर्स मैंने दिए और इतने कोर्सेज किए, जी, तो तकरीबन मैंने 28,000 घंटे मैंने सिर्फ अल्ट्रासाउंड के ऊपर बोला है, और विच इज अ बिग थिंग एज फार एज द एजुकेशन इज कंसर्न। क्लिनिकल साइट पे और पेशेंट केयर के हिसाब से हमने बहुत अच्छा स्टैंडर्ड रखा। अच्छा, मैं पुअर पेशेंट्स को भी डील करता हूँ और मैं वीआईपी पेशेंट्स को भी डील करता सही, हूँ, बिकॉज जिस लोकेलिटी में मैं क्लिफ्टन में बैठा हुआ हूँ जी, और वहाँ मेरे पास डिप्लोमेट्स और ब्यूरोक्रेट्स और ये पॉलिटिशियंस और ये सब लोग आते हैं, बिल्कुल, तो मुझे एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड रखना पड़ता है। उसके बावजूद मैंने जो है वो पुअर पेशेंट्स को नहीं छोड़ा, ठीक, कि मैंने कहा कि उनके लिए मैंने एक स्पेसिफिक टाइम डेजिग्नेट किया अच्छा, कि उस वक्त वो लोग आएं और करवाएं, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड बिल्कुल एक्सपेंसिव टेस्ट। क्वालिटी असेसमेंट तो हर हाँ, सबका राइट है। तो वो हमने किया और फिर उसके साथ साथ हमने इंटरनेशनल फोरम से भी राब्ता रखा। ठीक, मैं फेलो ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट भी हूँ, मैं चेयरमैन ऑफ द हिस्ट्री एंड आर्काइविंग एशियन फेडरेशन भी हूँ, क्योंकि मैंने उस पर किताब भी लिखी है हिस्ट्री ऑफ अल्ट्रासाउंड के ऊपर। और फिर मैंने अपनी अल्ट्रासाउंड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का मिलके हम लोग ने एक सोसाइटी बनाई, उसके अंदर भी मैं बहुत आगे फोरफ्रंट पे रहा। और मेरा मकसद उसमें सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन और एजुकेशन। तो मैंने ये सारी चीज़ें की और मुझे याद है कि मैंने 500 स्क्वायर फीट, मेरा ख्याल से इस कमरे का आधा होगा, अच्छा, उससे मैंने स्टार्ट लिया ठीक, और करते करते जो है वो अच्छी खासी मुझे जगह मिल गई, जिससे मैं मैक्सिमम उसके अंदर जो पेशेंट केयर हो सकती है और जो फैसिलिटीज़ हो सकती है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सही,
یہ سر آپ نے جب بتایا 1980s میں آپ نے اسٹارٹ کیا آنے کے بعد، جی 86 87 1983 میں میں نے سٹارٹ کیا یہاں یہاں پاکستان کراچی میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں انٹرنیشنل باڈیز میں بھی انوالو رہا، ورلڈ فیڈریشن میں بھی انوالو رہا، میں باہر بھی جاتا ہوں پڑھانے کے لیے، یہاں بھی لوگوں کو پڑھاتا ہوں. میرا مقصد یہی ہے کہ جتنا مجھے آتا ہے وہ میں پاس آن کرتا ہوں. بالکل یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ لوگ جو ہیں سوچتے ہیں کہ جی باہر زیادہ، میرا خیال سے مجھے جو عزت ملی، شہرت ملی اور یہاں رہ کے ملی، جی تو وہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ ہم اگر باہر جا کے رہیں گے وہ ہمیشہ تھرڈ کلاس سٹیزن رہیں گے. یہاں اب جا کے ہم لوگ پروفیسر سے وہاں ملتے ہیں تو ہم لوگ ایکول ایٹ پار ہم لوگ بات کرتے ہیں، تو وہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، آپ اپنا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے ادھر کا. تو وہ دے وانٹ کہ کیونکہ بہت ساری ڈیزیزز ایسی ہیں جو کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کی جو ایسی ریئر ڈیزیزز ہیں ان لوگوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں یہ. تو وہ جب مجھے امریکہ میں اور یورپ میں بلایا جاتا ہے ان لیکچرز کی وجہ سے، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور وہ چیز ہے، وہ ڈیزیز ہے ہمارے یہاں کے جن کے اوپر ویسٹرن کنٹریز جو ہیں، ایڈوانس کنٹریز، وہ ملینز اینڈ ملینز ڈالرز خرچ کر رہے ہیں ریسرچ کے اوپر. وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس اتنے پیشنٹس ہیں. جی مجھے یاد ہے کہ ایک اسکیرس ایک پرابلم ہوتی ہے میڈیکل کی، ہم نے سال میں امریکہ میں ایک کیس دیکھا تھا، اور جب یہاں آئے تو 3 مہینے میں 35 کیسز ہمارے سامنے تھے. تو میں نے اپنے ڈائریکٹر کو فون کیا، میں نے کہا کہ میں آپ سے زیادہ اس میں مجھے مہارت ہے کیونکہ میں زیادہ پیشنٹ دیکھ رہا ہوں. تو ہم لوگ اچھا خاصا پیشنٹ ٹرن اوور ہوتا ہے، اور ہم لوگ وی آر انوالوڈ ان ریسرچ آلسو. تو ہم نے بڑے ریسرچ پیپرز لکھے ہیں اور بہت سارے پیپرز پڑھے ہیں ورلڈ وائڈ، اور اس سے ہمیں بڑی تقویت ہوتی ہے کہ ہم لوگ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس معاشرے میں، ہماری کوئی ایک جگہ ہے. کیونکہ اگر آپ صرف پیسے بنانے کے اندر لگ جائیں تو پیسے تو ہم سے بہت سارے لوگ زیادہ بنا رہے ہیں. مجھ سے میرا خیال سے ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے زیادہ پیسے بنا رہے ہوں گے. مگر میرا مقصد صرف یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ اویئرنیس بڑھے، اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایشوز آتے ہیں، ابھی جس طرح کووڈ آیا تو مجھے ان لوگوں نے انوائٹ کیا ایک فورم کے اوپر، اور پھر ایس او جی پی کے فورم پہ جو ہے سوسائٹی کے فورم پہ بھی انوائٹ کیا. تو ہم نے اپنا انپٹ دیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنا جب بتاتے ہیں تو لوگوں کو اس سے اویئرنیس بڑھتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو 37 سال کا سفر تھا وہ ایک بہت چھوٹے سے کمرے سے سٹارٹ ہوا تھا، اور پھیلتے پھیلتے اچھی خاصی ایک لوگ تو کہتے ہیں کہ یو آر این انسٹیٹیوٹ. بالکل صحیح. تو مطلب یہ ہے کہ اچھا خاصا کنٹریبیوشن جو کہ ہم نے کنٹری کے لیے بھی کیا، اپنی کمیونٹی جو ڈاکٹرز کی کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی کیا، اور ساتھ میں پیشنٹس کے لیے بھی کیا. میسز کو جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوا. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح میں کوئی ریموٹ ایریا آف سندھ میں نہیں جا سکتا، جا کے الٹرا ساؤنڈ نہیں کر سکتا، تو میں نے اتنے لوگوں کو ٹرین کر دیا ہے کہ آپ کو اگر ٹنڈو آدم جائیں گے تو آپ کو میرا اسٹوڈنٹ وہاں مل جائے گا. آپ کو اگر تھر پارکر جانا ہے، آپ کو اگر کوہاٹ جانا ہے، تو کیونکہ وہ پورے اس زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھا، تو ہم نے پورے پاکستان کے لوگوں کو ٹرین کیا. اور ناٹ اونلی پاکستان کے لوگوں کو، میں تو یہ گلف میں اور منیلا اور فلپینز اور جگہ بھی جا کے میں ٹریننگ دیتا ہوں. تو پریکٹیکل ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں تھیوریٹیکل بھی دیتے ہیں. تو لوگ بڑی عزت سے بلاتے ہیں اور بڑے. سر آپ کا ایک لیول آف انپٹ ہے، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں آپ اتنی جو نئی ٹیکنالوجی لے کے آئے تھے پاکستان میں، اور آپ نے کہا پھر ہم نے یہاں سکھانا اور ٹریننگ دینا شروع کی، تو اس وقت آپ کو بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ اس وقت سکھانے والے آپ کے ساتھ تھے کچھ اور ہم نہیں. میں نے تو پہلے میں اپنی مسز کو سکھایا، اور اب میں بیٹی کو سکھا رہا ہوں. اور اس دوران میں نے بہت سارے ڈاکٹرز کو اپنے ساتھ رکھا، اور ساتھ رکھنے کا مقصد کوئی بھی
پرائیویٹ کلینک پہ یا اپنے انسٹیٹیوشن میں اپنے ساتھ کوئی نہیں رکھتا, جی کیونکہ بہت سارے, مگر مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. میں چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ سیکھ لیں, اور میں نے اتنے اچھی طریقے سے لوگوں کو سکھایا کہ لوگ جو ہیں جب بھی کوئی جاب کے لیے جاتا تھا تو وہ مجھے جب وہ ریفرنس کے لیے فون کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مسرت سے اگر سیکھا ہے تو یو آر ویلکم. تو وہ انٹرویو بھی بہت ساری جگہ پہ تو لیتے نہیں تھے کہ جی یہ تو ڈاکٹر مسرت کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کو تو ڈائریکٹ لے لیں, کیونکہ ہم باقاعدہ لاگ بک مینٹین کرتے تھے, انہوں نے کتنے پیشنٹ دیکھے, انہوں نے کتنی ورائٹی آف پیشنٹس دیکھے, اور انڈر دا سپرویژن ہر پیشنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم نے چیک اینڈ بیلنس رکھا کہ بھئی, اور پھر ریسرچ میں ان لوگوں کو انوالو کیا. جو ہم نے پوری ٹریننگ امریکہ میں حاصل کی اس کو ہم نے بالکل کہتے مکھی ٹو مکھی کاپی کیا, تاکہ لوگوں کو ایک ہائی لیول آف ایجوکیشن اور ہائی لیول آف پریکٹس کا پتہ چلے. تو ہم نے اچھے انسٹیٹیوشن سے پڑھنے کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. میری اسکولنگ بوناونچر سے ہوئی, کالج کینٹونمنٹ سے ہوا, پھر میں نے سندھ میڈیکل کالج سے پڑھا, اور پھر میں جیفرسن گیا. تو مجھے یہ ایسے پریمیئر انسٹیٹیوشن سے, اتنے پرائم انسٹیٹیوشن سے, اس میں جو لوگ پروفیسرز جو پڑھانے والے تھے ہمارے, وہ اتنے مطلب ہم لوگ ان سے انسپائرڈ ہوئے. آپ کو کوئی بھی ترقی اگر کرنی ہو تو آپ کو انسپائر از یور اسٹارٹنگ پوائنٹ, کہ اگر آپ کسی سے انسپائر ہوتے ہیں تو آپ جا کے کچھ دنیا میں کرتے ہیں. فرسٹ سٹیپ آپ کا انسپریشن سب چیز جو ہے. پھر آف کورس ایک ہوتا ہے آپ کا پہلا ڈیزائر, آپ کی خواہش کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ہم دیکھتے تھے کہ یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مطلب یہ کہ یہ لیکچر دے رہے ہیں, ہمیں بھی وہاں ہونا چاہیے. تو ہم نے اس طرح اسٹارٹ لیا, اور بڑے الحمدللہ کہ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا, اور ہمیں کوئی ریگریٹس نہیں ہے کہ ہم نے یہ نالج وہ اپنے پاس رکھی. جو پہلے ہوتا تھا زمانے میں, بہت سارے لوگ جو ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ نالجبل لوگ ہوں گے اس دنیا میں, مگر ان لوگوں نے نالج کو پاس آن نہیں کیا. میرا تو یہ تھا کہ نالج کو جو آتا ہے وہ پاس آن کرو. سو اس سے بڑا فائدہ ہوا لوگوں کو, اور الحمدللہ اس اسٹیج پہ ہیں کہ جہاں لوگ جو ہیں وہ اکنالج کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس فیلڈ میں, الٹرا ساؤنڈ کے اندر. اور ہم نے صرف یہ نہیں کیا, ہم نے تو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھا. دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ نے پڑھا, پھر اس کے بعد آپ نے کہا بس اب پیسے بنانے بیٹھ گئے. تو میں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ مجھ سے ایک مرتبہ استنبول ایئرپورٹ کے اوپر ایک ایلڈرلی پرسن نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں اسمگلر ہوں. میں نے کہا کیا اسمگلر ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں, میں دنیا کی نالج اسمگل کر کے اپنی کنٹری میں لے کے آتا ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی کسٹم والوں نے روکا نہیں. تو مجھے بڑا, تو وہ جو صاحب تھے بڑی ریسپیکٹیبل ایلڈرلی ایجوکیٹڈ, وہ بیچارے کھڑے ہوئے اور مجھے گلے لگایا. کہنے کہ مجھے بڑا مزہ آیا آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا کہ آپ نے یہ ساری لوگوں کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جو آتا ہے وہ تو پاس آن کریں, مگر آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی رکھیں ود دا لیٹسٹ انفارمیشن. ابھی بھی میں اگر جیفرسن جاتا ہوں اپنے پریمیئر انسٹیٹیوشن میں, تو وہاں ان کا ایک ٹریڈیشن ہے کہ جو بھی ہمارے یہاں سے گریجویٹ کر کے جائے گا اور وہ واپس آ رہا ہے تو اس کو پریفرنس دی جاتی ہے کہ مارننگ لیکچر وہ رن کرے گا, وہ اپنے کیسز ہمیں دکھائے. تو مجھے بڑی اچھی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم اب جا کے ان پروفیسرز کو, ڈاکٹرز کو پاکستان کی باتیں جا کے بتاتے ہیں, کیونکہ نالج شیئرنگ بیسس ہے. شیئرنگ بھی, اور پھر یہ چیز دیکھیں نا کہ یہ ان کے پارٹ پہ بھی پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ ان کی ایفرٹ ہے کہ وہ آپ کو چانس دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کے کتنا ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں آپ سے. جی وہ لوگ دیکھیں نا, وہاں ان لوگوں نے اتنی ترقی اسی لیے کی ہے کیونکہ وہ بیسکلی چاہتے ہیں کہ جو انفارمیشن ہے وہ لوگ پرنٹ کریں, لوگ جرنلز میں پرنٹ کریں, لوگ آ کے لیکچرز دیں. تو انہوں نے اس طرح جو ہے یہ ایک چیز پھیلتی چلی جاتی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ہاں کے جب ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی جا کے باہر پیپر پڑھے
اور جا کے اپنی ایکسیلنس دکھائی. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انہوں نے اتنا اچھا سیکھا ہم سے کہ وہ میرا خیال سے کوئی 18-20 لوگ ایسے ہیں جن کو ہمارے یہاں کی فیلوشپ کے بیسس پہ امیگریشن آفر ہوئی انگلینڈ میں اچھا ود دا ہول فیملی. تو مطلب دس از اے بگ تھنگ کہ آپ Credibility لوگوں ہوتی کو دیکھیں ہنر پاس آن کریں, اسکل پاس آن کریں, صحیح. نالج پاس آن کریں, اور بعد میں پھر اپنا ایفرٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی سارا کچھ کریڈٹ میں اپنے ذمہ نہیں لیتا, مطلب وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا اپنا ایفرٹ بھی ہوتا ہے کہ بعد میں وہ اس کو بالکل صحیح. کنٹینیو کریں. بالکل صحیح. تو میں تو کہتا ہوں کہ اچھا وہ جو پروفیسر بن گئے بھئی وہ تو میری ٹرین کیے گئے ہیں, تو مجھے بڑی ایک بالکل صحیح. اچھی فیلنگ ہوتی ہے کہ آج ہمارے پڑھائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پورے پاکستان میں they have reached to the level of professors and beyond کہ وہ انہوں نے آ کے سیکھا اور جا کے پھر میں ایک ریموٹ ایریا میں نہیں جا سکتا, تو میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو سکھا دوں. بالکل ٹھیک. آپ نے وہ آرمی بنا لی اپنی پوری جی بٹالین جو جا کے اور آپریشن کر رہی ہے, اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور میرا خیال سے جو آپ پاس آن کرتے ہیں وہی ایک لائف ہوتی ہے, وہی آپ کی بہترین بات کی سر آپ نے. ناظرین, بات ہو رہی ہے نالج اور اسکل سیکھنے کی. سیکھتے تو بہت سارے لوگ ہیں مگر پاس آن بہت کم لوگ کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آگے بات کریں گے. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد مزید بات کریں گے. کہیں جائیے گا نہیں, لیں چھوٹا سا بریک.